بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے قرآن مجید جیسی ایک شاندار محتم بالشان قیامت تک رہنمائی کرنے والی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام کو جو اللہ کی جانب سے انسانوں کی جانب خدا کا پیغام لے کر کے آئے تھے،
ان کو بھی کتابیں دی گئی تھیں۔ بعض روایات کے مطابق قرآن مجید کے نزول سے پہلے تقریباً 100 سے زیادہ صحائف اور بعض کتابیں انبیاء کرام کو دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا، جن کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ تو جانتے ہی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے داؤد کو زبور دی، تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک کتاب دی جس کا نام زبور ہے، گرچہ وہ اب اس دنیا میں کہاں ہیں، کس شکل میں ہیں، حقیقت کا کوئی پتہ نہیں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو تورات دی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تورات سے نوازا۔ اور آگے چلے، سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو انجیل دی گئی، اور دوسرے انبیاء کرام کو جو اللہ کی جانب سے اللہ کا پیغام انسانیت کے لیے لے کر آئے تھے، گرچہ بعض کتابیں تو نہیں دی گئی مگر چھوٹے چھوٹے صحیفے دیے گئے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 صحیفے دیے گئے تھے، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت قریب کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان کو بھی کچھ صحیفے دیے گئے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا انبیاء کرام کے ساتھ ایک خاص طریقہ رہا ہے کہ جو بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، بعض کو کتابوں سے نوازا گیا اور کتابیں صرف 4 ہیں، اور بعض کو صحیفوں سے نوازا گیا، اور ان اللہ کے پیغمبروں نے آ کر کے وہ کتاب کی شکل میں جو قانون دیا گیا تھا وہ اپنی قوم کے سامنے آ کر کے پیش کر دیا۔ سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا گیا، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تا قیامت اسی شکل و صورت میں باقی رہے گی، اور ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود کتاب کے مالک نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، چاہے کوئی کتنی کوششیں کر لے، اور کوششیں ہو بھی چکی ہیں، دنیا کتنا زور لگا لے، مگر قرآن مجید اپنی اسی شکل و صورت پر باقی رہے گا جس پر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید کیا ہے، اس کا تعارف قرآن نے خود پیش کیا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مالک کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ کون لے کر آیا؟ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے سے اتارا گیا۔ علی قلبک، کس پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ مقصد تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، بتائیں کہ اس زندگی کے بعد بھی یہ زندگی اور ہے، جو اصل دنیا ہے، جو اصل ہے، اور یہ تو صرف چند روزہ زندگی ہے۔ بہرحال تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتاری گئی تھی، وہ تا قیامت ایسی ہی رہے گی۔ اسی قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الکہف، بہت ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں فضائل کتنے ہیں کہ جمعے کے دن پڑھنا چاہیے، اور یہاں تک فرمایا گیا اگر مکمل نہ پڑھ سکو
تو کم از کم اس کی شروع کی 10 آیات کی تلاوت کر لو۔ بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کم از کم اس کے شروع کے 3 آیات کو حفظ یاد کراؤ، اور رات کو سونے سے پہلے ان بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، تاکہ دجال سے اور دجالی فتنوں سے محفوظ رہیں۔ اور آج تو ویسے بھی جمعے کا دن ہے، اگر نہیں پڑھی ہے تو اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جتنے فتنے ہیں اور جو روزانہ سر اٹھا رہے ہیں، ایک نیا فتنہ روزانہ آتا ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں اور اشارہ اس بات کا مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نشانیاں اور آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ دجال کی آمد سے پہلے پہلے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں گے کہ قیامت کے رونما ہونے سے پہلے اور اس دنیا کے خاتمے سے پہلے جب دجال آئے گا، اس کے آنے سے پہلے کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی، ان میں سے بہت سی نشانیاں آ بھی چکی ہیں، اور روزانہ جتنے نئے فتنے آتے ہیں آپ یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ ہر فتنہ ایک نئے دجالی روپ میں آتا ہے۔ تو اس زمانے میں تو اس سورت کے پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جتنا ہو سکے باقاعدہ روز بھی تلاوت کریں تو کوئی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کلام پاک کا ایک ٹکڑا ہے، ایک جز ہے، اور جمعے کے دن تو آدھا گھنٹہ نکال کر یہ جتنے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور پڑھنا چاہیے۔ بہرحال قرآن مجید کی جو سورۃ الکہف ہے، اسی کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ایک بار اس آیت کو اور سن لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بڑا آسان سا ترجمہ ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیات کو تلاوت کیا جائے، سمجھایا جائے، کھول کھول کر بیان کیا جائے، اور اس کا عمل کیا ہو، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، قرآن کی تلاوت کو پڑھنے کے بعد، سمجھانے کے بعد وہ کیا کرے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ منہ پھیر لے، وہ روگردانی کر لے، وہ توجہ نہ دے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ اپنے گناہوں کو کرنے کے بعد ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو بھول جائے۔ یہ بڑا آسان سا ترجمہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی اس آیت کا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا کہ اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم شخص کون ہے، اور اس ظالم شخص کی 2 نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، ہماری آیات کو، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو پڑھ کر کسی اللہ کے بندے کے سامنے سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی کتاب، اللہ کے نبی کے احکامات کو اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے جو مسائل، جو احکامات نکلتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے، تو وہ کرتا کیا ہے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پہلی نشانی بتائی کہ سب سے بڑے ظالم شخص کی پہلی نشانی یہ ہے، توجہ نہیں دیتا، ذہن نہیں لگاتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے بات کان میں پڑی، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، کوئی توجہ نہیں، اعراض کر دیا، بے توجہی کا معاملہ کر دیا۔ یہ ہے سب سے پہلی نشانی جو اللہ نے ارشاد فرمائی کہ سب سے بڑے ظالم شخص کی نشانی ہے، پہلی نشانی۔ اور دوسری نشانی ارشاد فرمائی کیا، نسی ما قدمت یداہ، گناہ کر لیا، غلطی کر لی، ہو جاتی ہے، انسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے غلطی کا جذبہ
گناہ کا جذبہ اس انسان کے اندر رکھا ہے سوائے انبیاء کرام کے، وہ جماعت تو معصوم ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، ان کے بارے میں تو ایسا سوچنا بھی گناہ ہے کہ انبیاء کرام سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ جماعت انبیاء کو چھوڑ کر ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی انسان معصوم نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، مگر قدم پھسلنے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد عمل کیا ہوتا ہے؟ نسیا ما قدمت یدا، بھول گئے، یاد نہیں رہا، توبہ کا خیال نہیں آیا، غلطی ہو گئی، پیچھے ڈال دیا، کوئی توجہ نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا میں بسنے والے سب سے بڑے ظالم شخص کی یہ دوسری نشانی ہے کہ غلطی کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر چھوٹی سی انسان کا مزاج یہ ہے، اگر وہ چھوٹی سی نیکی کر لے، مثال کے طور پر کسی مسجد میں کوئی تعمیری کام کروا دیا، یہ ایک مزاج میں آپ کے سامنے انسان کا بیان کر رہا ہوں، کسی موقع پر غریبوں کے لیے کسی کھانے کا انتظام کر دیا، کسی موقع پر کسی بیوہ کے لیے اس کی چھت کا انتظام کر دیا، انسان کرتا ہے۔ اور بہت سے اللہ کے بندے جو زبان پر ان باتوں کو نہیں لاتے، وہ نیکی کرنے کے بعد معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، مگر انسان کا اکثر مزاج یہ ہے اس کو اپنے کیے ہوئے گناہ یاد نہیں آتے، اس کو اپنی کی ہوئی غلطیاں یاد نہیں آتی، مگر چھوٹی سی نیکی بھی اگر وہ کر لے وہ اس کو جتلاتا ہے، وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ ہم نے پچھلے رمضان میں اتنوں کی مدد کی تھی، ہم نے اتنی زکوٰۃ نکالی تھی، اور انسان انگلیوں سے اشارہ کر کر کے بتلاتا، دیکھو یہ مسجد ہمارے والد نے بنوائی تھی، یہ ایسا کیا تھا۔ انسان کا مزاج ایک طرف تو یہ ہے اپنی کی ہوئی چھوٹی سی نیکی کو وہ بار بار بتلاتا ہے، جتلاتا ہے، بیان کر کے دنیا کو سناتا ہے، اور قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ آپ اپنے مزاج کا دوسرا رخ دیکھیں۔ جب آپ غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جو ہو جاتا ہے، اس کے بعد توبہ کرنا ایک اچھی نشانی ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد اس کو یہ انسان بھول جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان ہماری نگاہ میں سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم۔ لوگ کہتے ہیں، ایک جملہ بڑا عام ہے، ہر بات عمل کرنے کی نہیں ہوتی۔ لوگ بڑی آسانی سے بات کہہ دیتے ہیں، ہر بات عمل کرنے کی نہیں ہوتی، حالانکہ اگر غور کریں یہ جملہ بہت خطرناک ہے۔ کسی کا کوئی بیان سن لیا، کہیں بھی کسی پروگرام میں، ایک دینی جلسے میں، دینی پروگرام میں، جمعے کے خطبے میں چلے گئے، آپس میں کہیں ڈسکشن ہوا، بحث و مباحثہ ہوا، کوئی بات آئی، تو اکثر موقعوں پر یہ بات آتی ہے کہ ہر بات عمل کرنے کی نہیں ہوتی۔ جملوں کو سوچ کر بولا جائے کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی کوئی آیت ناقابل عمل ہے، کہ اللہ کے نبی کی احادیث سے نکلنے والے احکامات ناقابل عمل ہیں۔ یہ جملہ بہت خطرناک ہے کہ ہر بات عمل کے قابل نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں سب سے بڑے ظالم انسان کی دو نشانیاں بتلائیں۔ نمبر ایک، قرآن مجید کے احکامات، اسلام کے احکامات ہمارے جب بیان کیے جائیں ان کے سامنے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، بے توجہی کر لیتے ہیں، کوئی ذہن اور دھیان ادھر نہیں لگاتے، اور اس کے بعد جب وہ غلطی کرتے ہیں، جب ان سے گناہ ہوتا ہے، نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، گناہ یاد نہیں رہتا۔ یہ دو نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے بتلائی ہیں۔ حالانکہ دوسری نشانی جو ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھول جانا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے گناہ کیا، کسی انسان نے گناہ کیا اور گناہ کو صرف اس نیت سے یاد رکھا کہ میں توبہ کروں گا، یہ بہت اچھی نشانی ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد بھول جانا، کوئی خیال توبہ کا نہیں، کوئی خیال معافی کا نہیں، تو یہ بڑی خطرناک نشانی ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی گناہ ہو جائے اور اس غلطی اور گناہ ہو جانے کے بعد اگر کسی ایمان والے کا دل بے چین ہے، بے اطمینانی کا شکار ہے،
دل کو سکون اور قرار گناہ کے بعد نہیں آ رہا ہے تو یہ خوشخبری کی بات ہے کہ ایمان تازہ ہے۔ لیکن اگر گناہ کے بعد، غلطی کے بعد، قدم کے پھسل جانے کے بعد اگر دل کے اندر یہ خیال، بے چینی کا خیال نہیں آیا، دل کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، کوئی بے چینی جسم کے اندر نہیں ہے، جسم قرار کے ساتھ ہے، اطمینان کے ساتھ ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ ایمان کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ مومن کی نشانی کیا بتلائی گئی؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو غلطی تو کر لیتے ہیں، ان کے قدم پھسل جاتے ہیں، مگر آ کر کے ہم سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ دو نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑے ظالم انسان کی بیان کی۔ اور دوسری نشانی کہ گناہ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، صحابہ کرام کے اندر یہ عمل نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا مزاج بڑا عجیب و غریب تھا، اور ان کے جیسی جماعت تو اب تو قیامت تک کوئی نہیں آنے والا۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس، پاکیزہ، قابل احترام جماعت ہے۔ ان کے یہاں تو اگر ان کے دل کے خیالات بھی بدل جاتے تھے تو آ کر کے اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے دربار میں دوڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو باہر ہوتا ہوں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دل سے ایمان نکل گیا؟ آپ دیکھیں کہ بے چینی کا عالم کیا ہے، ایمان کی سطح اور ایمان کا لیول کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں غور سے سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک اللہ کے بندے اور ایک اللہ کی بندی سے گناہ ہوا۔ حدیث شریف کی بڑی مشہور کتاب مشکات شریف کے اندر یہ مکمل حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی اور صحابیہ سے گناہ ہوا، بغیر نکاح کے ایک غلط عمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ سنیں کہ جن کے دل میں گناہ کرنے کے بعد بے چینی نہیں پیدا ہوتی، کہ صحابہ کرام کا ایمان کا لیول اور سطح چیک کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ ایک اللہ کے بندے صحابی اور ایک صحابیہ سے گناہ ہوا، ان صحابی سے رہا نہیں گیا، اور وہ ایک صحابی کے پاس گئے اور یہ کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ پہلے وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر یہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، میں نے ایک عورت کے ساتھ یہ گناہ کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا چپ رہو، خاموش رہو، توبہ کر لو۔ قرار نہیں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ابن الخطاب مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں ابو بکر کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہہ دیا توبہ کر لو۔ حضرت عمر کہنے لگے دیکھیں کتنے سخت انسان ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، معافی ہو جائے گی۔ وہ ایک اور صحابی کے پاس گئے، کیا کروں دل بے چین ہے، گناہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے آئے، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے منہ کالا کر لیا ہے، مجھے سزا دیجیے۔ اور یہاں تک کہ الفاظ ملتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی قرآن کی سزا کے مطابق مجھے زمین میں آدھا گاڑ دیا جائے، مجھے سنسار کرنے کی سزا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے چہرے کو پھیر لیا، وہ دائیں جانب سے آئے، اللہ کے نبی گناہ ہوا ہے، اللہ کے نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا کہ شاید اس کو یہ کوئی نشے میں ہوگا، وہ ادھر سے آئے، نہیں اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، یہ روح بے چین ہے۔ اللہ کے نبی نے پیچھے کو چہرہ موڑ لیا، وہ پیچھے کو آئے کہ اللہ کے نبی پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ کرام سے پوچھا دیکھو تو صحیح کہیں نشے میں تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں نہیں اللہ کے رسول، یہ نشے میں نہیں ہے،
یہ صحیح حالت میں ہیں۔ ایک اور صحابی سے کہا ذرا چیک کرو دماغی حالت تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صحیح ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ انہیں سنسار کر دو، اور ان صحابی سے کہا کہ جنہوں نے ان کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا تھا، کاش تو نے اس اللہ کے بندے کو میرے پاس نہ بھیجا ہوتا۔ دیکھیں صحابہ کرام کے ایمان کا لیول کیا ہے کہ اللہ کے رسول انکار کر رہا ہے، ہو سکتا ہے تم نشے میں ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہو سکتا ہے تم سے نہ ہوا ہو۔ انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کیا، 4 گواہ ہوں، یہ 4 مرتبہ کا اقرار ہو گناہ ثابت ہو جاتا ہے، حکم دیا گیا جاؤ سنسار کر دو۔ وہ صحابیاں بھی آئیں اور آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی گناہ ہو گیا ہے، پاک کر دیں۔ اللہ کے نبی نے وہی کہا، آپ نے کہا دماغ تو ٹھیک ہے، نشے میں تو نہیں ہو؟ نہیں اللہ کے نبی گناہ ہوا ہے، ڈر لگتا ہے کہ جہنم کی آگ سے کل کیا ہوگا، آپ پاک کر دیں۔ اللہ کے نبی نے آخر میں فیصلہ کیا جو تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس گناہ کے نتیجے میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ پیدا ہوگا، اس کے بعد تمہیں سزا دی جائے گی۔ وہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد رسول اللہ کے دربار میں وہ خاتون آئیں اور اس بچے کو کسی نے گود لیا۔ آپ سوچیں صحابہ کرام کے ایمان کا لیول کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب اس خاتون کو واپس بھیج دیا ہوگا، وہ خاتون بستر پر کیسے تڑپی ہوگی، کیا کیا خیالات آئے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے اگر موت آ گئی اس جذبے کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ، تو اللہ کے دربار میں کیا کہوں گی جا کر کے؟ اللہ نے یہی تو کہا اس آیت میں، اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان، اس کی دوسری نشانی یہ ہے نسیہ ما قدمت یدا، گناہ کرنے کے بعد بھول گئے، کوئی خیال نہیں آیا، بھائی کی جائیداد ہڑپ کر لی کوئی خیال نہیں آیا، غریب پر ظلم کیا کوئی خیال نہیں آیا، مسجد کی پراپرٹی پر قبضہ کیا کوئی خیال نہیں آیا، مسجد کی کمیٹیوں کے نام پر رشوت کھائی کوئی خیال نہیں آیا۔ اور کہنے دیں یتیموں کے ماں باپ کو مرنے کے بعد، وراثت کا مال کھانے کے بعد عمریں 90 سال کی ہو جاتی ہیں، قرآن کے بیان کے مطابق اس جائیداد کو ناجائز طریقے پر کھانے کے بعد کوئی خیال نہیں آیا۔ تو سنیں قرآن کہہ رہا ہے نسیہ ما قدمت یدا، ہماری نگاہ میں دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان یہ ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، قرآن مجید کی آیت کا اگلا ٹکڑا سنیں جو قرآن مجید نے آگے کہا ہے، کہا گیا کہ یہ گناہ یہ نسیہ ما قدمت یدا، اس کے بعد ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جب یہ ہمارے قرآن کو سننے کے بعد سمجھتے نہیں ہیں اور اس کے بعد جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو یہ واپس نہیں آتے، یہ تو کان پر بات آئی اڑا دی، یہ ایسا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے کہا، اگلی آیت کا ٹکڑا ہے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، 2 سزاؤں کا اعلان قرآن نے کیا، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، ہم ان کے دلوں پر ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ ان کو سچائی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اکنۃ ان یفقہوا، کوئی کتنا بھی سمجھائے، کتنی اچھی بات ان کے دلوں کے سامنے بیان کی جائے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ یہ سزا ہے وہ ان 2 گناہوں کی، ان 2 غلطیوں کی جو تم نے کی ہیں۔ اکنۃ ان یفقہوا، اور قرآن نے کہا وفی آذانہم وقرا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا۔ اب غور کریں، جن لوگوں کو بار بار نماز کی طرف بلایا جائے اور دل آنے کے لیے تیار نہ ہو، گواہی نہ دے، سوچیں ایمان کا لیول کیا ہے۔ یہ قرآن، یہ ہماری زبان نہیں ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ کلام اللہ ہے، جس کے بارے میں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کے الفاظ تو کیا، اس کے زبر زیر پیش کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے ہم دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، کانوں سے حق کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور کانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ کان سنتا ہے، سننے کے ذریعے سے 2 عمل ہوتے ہیں، سن کر یا تو مانا جاتا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا، کیا
کہ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، مولا آپ نے حکم دیا، ہم نے سن لیا، ہم نے ان کانوں سے سنا، اس کے بعد کیا کیا؟ اطعنا، ہم نے مان لیا، آپ نے نماز کو فرض کیا، ہم نے مان لیا، ہم راضی ہو گئے، آپ نے زکوٰۃ فرض کی ایک متعین مال پر، 1 سال گزر جانے کے بعد ہم نے مان لیا، رمضان آیا ہم نے مان لیا، ہم آپ کی غلام ہیں۔ وہ مومن بندہ اپنے مزاج سے کہتا ہے اطعنا، مان لیا۔ اور اگر اس ماننے میں غلطی ہو جائے تو مومن بندے اپنی زبان سے کہتے ہیں غفرانک ربنا، مولا اگر قدم پھسل جائیں تو معاف کر دیجئے گا، آپ کے غلام ہیں۔ دوسری مرتبہ کافروں کی جو نشانی قرآن نے بیان کی، سنتے یہ بھی ہیں، سمعنا، سنتے یہ بھی ہیں، مگر کیا کرتے ہیں؟ وعصینا، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن کی اس آیت کو آپ سامنے رکھیں، میں بڑے ادب سے اپنے آپ سے اور آپ سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی اس آیت کو، ٹکڑے کو اپنے سامنے رکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے سنتا مومن بھی ہے، سنتا کافر بھی ہے، مگر مومن کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَطَعْنَا، وہ ہم مان لیتے ہیں، مگر کافر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَعَصَيْنَا، ہم نہیں مانتے، وَعَصَيْنَا، ہم نہیں مانتے۔ اور جو لوگ نہ ماننے والے ہوتے ہیں، چاہے اپنے یا پرائے، قرآن نے ان کا بھی نقشہ کھینچا ہے، گرچہ وقت بہت کم ہے، ان کا بھی نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ کیا؟ جب کل قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا، جب حساب کا ترازو لگ جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جن لوگوں سے نماز کے لیے کہا گیا ان کے قدم نہیں اٹھتے، جن لوگوں سے خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ان کے ہاتھ جیب میں جا کر اٹک جاتے ہیں، مال نہیں نکلتا بینک اکاؤنٹ سے، وہ تیار نہیں ہوتے نیک اعمال کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، وہ کیا کہیں گے؟ انہی کی زبان کے جملوں کو قرآن نے نقل کیا، کیا؟ ابصرنا وسمعنا، مولا قیامت کے دن وہ دیکھیں گے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پل صراط بھی ہے، عذاب بھی دیا جا رہا ہے، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ابصرنا، مولا دیکھ لیا، وسمعنا، سن بھی لیا، کس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ اب کیا کہیں گے؟ فرجعنا نعمل صالحا، مولا آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ یہ کن کی؟ کافروں کی نشانی بیان کی گئی۔ ہمارا مزاج آپ دیکھیں کیا بن گیا ہے، گناہ کرنے کے بعد طبیعت مچلتی نہیں ہے، طبیعت میں سکون رہتا ہے، قرار رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، جھوٹ بولنے کے بعد کسی کو بے چینی آتی ہے۔ ایک آسان سی بات آپ کے سامنے بیان کروں، یہ خوب چل رہا ہے فرینڈ سرکل میں، آپ فون کریں آپ کہاں ہیں، حالانکہ وہ رہتے کولار میں ہی ہیں مگر ہم بنگلور میں ہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں یہ کیا ہے، یہ چل کیا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ہر بات عمل کے قابل نہیں ہوتی، آپ کی زبان سے جملہ نکلا یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ اسلام کی نگاہ میں ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن نے کہا، اللہ کے نبی کی زبان نے کہا، یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کہیں اور ہوتے ہیں، کچھ اور بتاتے ہیں، اور آگے چل کر آپ سے بیان کروں، کسی سے آپ نے قرضہ لیا، قرضہ لینے کے بعد جھوٹ پر جھوٹ، وعدے پر وعدے، اور اس کے بعد نہیں ہم بھی پکے سچے مسلمان ہیں۔ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا جھوٹ بولنے کے بعد آپ کے دل نے یہ کہا کہ تم نے غلط کیا، مطلب یہ نکلا کہ ایمان صحیح ہے؟ اگر غلطی کرنے کے بعد خدا کی قسم دل کے اندر سے یہ آواز نہیں آئی، آپ کے دل نے آپ کو نہیں جھنجھوڑا کہ تم نے گناہ کیا ہے، تو یاد رکھیں ایمان خطرے میں ہے۔ لوگ بڑھیا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بند کر دیا جاتا ہے۔ اب پردہ پڑ گیا، اب آپ کے گھر پر بھی کوئی نماز کے لیے بلانے آئے گا تو آپ بچوں کو بول کر یہ بھیج دیں گے کہ کہیے، جا کر بچے سے کہلوا دیں گے کہ ابا گھر پر نہیں ہیں، میرے اشارے کو سمجھ لیں، کیا نہیں کر رہے ہیں آج کل یہ لوگ؟ ابا گھر پر نہیں ہیں، کوئی آیا آپ کے پاس کہ ذرا مسجد کے لیے ضرورت ہے، مدرسے کے لیے ضرورت ہے، کسی اور خیر کے کام کے لیے ضرورت ہے، پیسے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہے، مگر آپس کی دشمنیوں اور آپس کی انا کی خاطر لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ غلطی نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد تم سننا چاہو گے سن نہیں سکو گے،
وفی آذانہم وقرا، اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، قرآن نے کہا اگر ان کو صحیح راستے کی جانب آپ بلا کر لائیں فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن کے الفاظ پر غور کریں، آسانی کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں، فَلَن يَهْتَدُوا ہرگز نہیں ملے گی۔ یہ دو گناہ اتنے خطرناک ہیں، خدا را اپنے آپ میں ہم غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا جو واقعہ، ایسے واقعات بے شمار آپ کو ملیں گے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، لوگوں کے جو پیر ہیں، جو ٹانگیں ہیں ان کی، مجھے شاید کسی کو برا لگے مگر جو ہمارے مسلم سوسائٹی کا ہمارے سامنے منظر ہے وہ ایسا ہے، عمر 90 سال 80 سال اور بدنگاہی، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، بدنگاہی کا وہ عالم ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عمر 60 سال 70 سال سڑک پر چلنے والی غیر محرم خاتون کو ایسے گھورتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب یہ انسان بوڑھا ہوتا ہے کئی خواہشات جنم لیتی ہیں، خواہشات زنا کی بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نہیں بوڑھے ہو گئے کچھ نہیں ہوگا، غلطی کا امکان نہیں ہے۔ دیکھیں پڑھتے نماز پہلی صف میں ہیں، 5 وقتہ کوئی شک نہیں، مگر اس غلطی کا احساس ہی نہیں ہے۔ نگاہیں خوب چل رہی ہیں اور لوگوں نے اس گناہ کو تو گناہ سمجھنا بند کر دیا۔ خوب غیر محرم بچیوں کو دیکھنا، دوسرے کی عورتوں کو تاڑنا، غیر محرموں کو دیکھنا اور دیکھنے کے بعد یہ تو گناہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے اپنی شریعت کو اپنے طریقے پر ڈیزائن کر لیا ہے، آپ نے اپنی شریعت خود بنا لی ہے۔ پڑھیں قرآن کریم کا 4 پارہ آخری آیت، قرآن نے کھول کر بیان کر دیا کون آپ کے لیے محرم، کون آپ کے لیے غیر محرم۔ پڑھیے گا جا کر کے، آپ کو بتا رہا ہوں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، یہ پوری تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا کون آپ کے لیے غیر محرم، کون محرم ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، زمانہ ہے تو چلیے زمانے کے ساتھ، پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا آپ کو صحیح بات سمجھائی جائے گی، چاہے اس میں ہوں یا کوئی بھی ہو، صحیح بات سمجھائی جائے گی، وہ دل پر اثر نہیں کرے گی، اور پھر جا کر کے آخر جو ہمارے معاشرے کا آخر لیول ہے وہ یہ ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں پہلے مولوی صاحب تعویذ دیں، نمازوں کو دل نہیں چاہتا، تعویذ دیں تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، تعویذ دیں فجر کی نماز کو آنے کو دل نہیں چاہتا۔ میرے بھائی اپنے گریبان میں تو جھانکیں، ہم ہیں کہاں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ بس قرآن کریم نے کہا نا، ان کے سامنے قرآن بیان کیا جاتا ہے، ہر جمعے کے دن آئیں بیان کریں، بار بار کہا جائے، لوگ کیا کرتے ہیں ادھر سے سنیں ادھر سے نکالیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو قرآن کہہ رہا آپ کیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کیا کریں گے، اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، یہ بھی بند ہو جائے گا، یہ کان بھی بند ہو جائیں گے، ہدایت کی کوئی بات تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی، اس کے بعد تم ترسو گے اچھی باتوں کے لیے، ہم تمہارے قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ میرے بھائی یہ دین و گناہ بہت خطرناک ہیں، اور یاد رکھیں قرآن مجید کی کوئی آیت یا اللہ کے نبی کا کوئی حکم سامنے ہو، کم سے کم اس نیت سے سنا جائے کہ ہم عمل کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس طرح سے سننا کہ سنا اور نکال دیا، یہ ایمان والے کے مزاج کے لیے اچھی علامت نہیں ہوتی۔ ایمان والے کی نشانی تو یہ بیان کی قرآن نے، سمعنا و اطعنا، ہم تو عمل کرنے والے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو ہمارے خاندان سے باہر کے ہیں، ہمارے اس دامن اسلام سے باہر کے ہیں، وہ تو صاف کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں، اسی سلسلے میں آخری درخواست یہ کرنی ہے کہ ہمارے یہاں درس قرآن ہوتا ہے اور تقریباً 5 ہفتے ہوتے ہوئے ہو چکے ہیں، ہفتے کے دن عشاء کے بعد کا اب تک اس کا وقت تھا، لیکن کچھ تقاضوں اور مجبوریوں کی بنیاد پر اس کا وقت اب بدلا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جمعے کے دن ہی، آج سے ہی بعد نماز عصر درس قرآن ہوگا۔ ہم آپ سے پھر درخواست کر رہے ہیں، شہر میں
جہاں بھی درس قرآن ہوتا ہو اور آپ کا گھر وہاں سے قریب ہو، خدا کے لیے موجودہ زمانوں کے فتنوں کے لحاظ سے آدھا گھنٹہ نکال کر شرکت کریں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اب کیسے خطرات ایمان کے لیے اب ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے یہاں آج سے انشاءاللہ بعد نماز عصر درس قرآن کی مجلس زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے لیے ہوا کرے گی۔ دعا فرمائیں، جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب